سونیا ایک درمیانے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سونیا کے ابو اوکاڑا کی ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ ڈے نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اکثر فیکٹری میں رہتے تھے۔ ان کا گھر بھی اوکاڑا میں واقع تھا، لیکن فیکٹری سے کافی دور تھا۔ سونیا کی ماں ہاؤس 5 تھی۔ ثانیہ ایک 21 سال کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ اس کی سفید رنگت گول چہرہ، شوخ بڑی آنکھیں، باریک ہونٹ اور کولوں کو چھوتے ہوئے لمبے بال۔ اس کے چہرے پہ کوئی نشان نہ تھا سوائے ایک چھوٹے سے تل کے جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ اسے اپنی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی سادہ پسندی لوگوں سے الگ ہوتی جس کو اور حسین بنا دیتی تھی۔ ثانیہ نے خود بھی بیوٹیشین کا کورس کر رکھا تھا اور اپنی کیئر خود کرتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے BA پارٹس کے پیپر بھی دے رکھے تھے۔ اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا شوق ناول، سوشل ایپس اور بیوٹیشین کا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے بیوٹیشین کا کورس بھی کیا اور گھر میں چھوٹا سا بیوٹی پارلر کا سیٹ اپ بنا دیا۔ اس سے 4 سال بڑا ایک بھائی کاشف دبئی میں ایک ہوٹل مینیجر کی جاب کرتا تھا۔ وقار کی شادی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے۔ ثانیہ سے 2 سال چھوٹی ایک بہن تھی، زینب، جو FSC پارٹ 1 کی طالبہ تھی۔ زینب بھی حسن کے لحاظ سے ثانیہ کے مدِ مقابل تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دوسری سونیا ہو، لیکن اس کا سونیا سے تھوڑا چھوٹا قد تھا۔ زینب زیادہ تر پڑھائی کو وقت دیتی تھی۔ یہ سردیوں کی رات تھی۔ سونیا اور زینب ایک روم ہی میں تھے۔ روم کافی بڑا تھا، دونوں کے الگ الگ بیڈ تھے جن میں کچھ فاصلہ تھا۔ سونیا ہمیشہ کی طرح آج بھی بیٹھ کے فیس رکھے تھے، جس میں کچھ اچھے اور کچھ برے تھے۔ آج اس کا موڈ عجیب سا تھا۔ وہ ایویں ہی اسکرول کر رہی تھی کہ اس کی نظر ایک رومانٹک تصویر پہ گئی جس کے ساتھ ایک ہاٹ کہانی لکھی ہوئی تھی۔ وہ اس کو پڑھنے لگی۔ وہ پہلے بھی ایسا ہی تصویر دیکھا کرتی تھی، لیکن اس طرح کی تحریر پہلی بار پڑھ رہی تھی۔ وہ کہانی کو پڑھتے پڑھتے خود کو کہانی میں محسوس کرنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اتنی سردی ہوتے ہوئے بھی اسے گرمی سی لگ رہی تھی۔ ایک ہاتھ سے کمبل خود پر اوڑھ کر تھاما ہوا تھا اور جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس اپنے اندر ایک عجیب سی فیلنگ کا احساس ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک اپنے ٹراؤزر کے درمیان اس نے زور سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے خود سے کہنے لگی، شٹ شٹ، نہیں نہیں، او پلیز نہیں۔ ایسا لگا جیسے اس کے جسم کو سے کچھ بہہ گیا، اسے سردی میں پسینہ سا آ گیا۔ وہ دھڑکن کے صحیح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ اور آگے کہانی کو پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بس بیٹھی تھی۔ اسے اب خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اسی لمحے اس کے دوسرے ہاتھ سے پوسٹ پر لائک ہوگی۔ پوسٹ کے لائک کا ساؤنڈ اس نے سن لیا تھا، لیکن اس نے اپن آنکھیں ابھی نہیں کھولی تھی۔ کچھ پل بعد آنکھیں کھولی، پوسٹ کو ان لائک کیا اور جلدی سے واش روم چل دی۔ فریش ہو کر آنے کے بعد اپنا موبائل دوبارہ اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ میسنجر ٹیکسٹ کا نوٹیفیکیشن آیا ہوا ہے۔ اس نے میسج ریکویسٹ کو چیک کیا تو میسج کسی فہد کا تھا جس کی وہ پوسٹ تھی۔ ثانیہ نے میسج دیکھا اور پڑھنے لگا، آخر آپ نے پوسٹ کو لائک کر کے ان لائک کیوں کیا؟ کیا اتنا برا لگا؟ ثانیہ کا میسج پڑھ کر غصہ ہے۔ پھر اس نے رپلائی کیا، نہایت گھٹیا انسان ہو تم، اور ویسے ہی گھٹیا سوچ، پوسٹ غلطی سے لائک ہوئی، اب ٹیکسٹ نہ آئے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتا ثانیہ نے میسنجر سے بلاک کر دیا۔ ثانیہ نے ID اپنے نام سے بنا رکھی تھی۔ وہ کبھی اپنے چہرے کی تصویر تو نہیں لگاتی تھی، بس کبھی کبھی اپنے سائڈ پوز میں لمبے بالوں کی تصویر لگایا کرتی تھی، لیکن وہ میسنجر پر صرف جاننے والوں سے بات کرتی تھی۔ یہ آج محض اتفاق تھا کہ اپنے کسی انجان کو جواب دیا، ورنہ وہ ہمیشہ اگنور کرتی۔ ثانیہ کے موبائل کو ایک طرف رکھ کر لیٹ گئے اور کمبل کو خود پہ اوڑھ لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے کہانی کے بارے میں سوچنے لگی۔ فہد 26 سال کا لڑکا تھا جو کھانے والے کے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے ابو گاڑیوں اور پراپرٹی کا کام کرتے تھے۔ فہد ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، دیکھنے میں سمارٹ سا تھا، چہرے پر ہلکی سی شیف، کالی نشیلی آنکھیں اور ایک ڈمپل جو اس کے چہرے میں کشش بنا دیتا تھا۔ اس کی گندمی رنگت خود لڑکیوں کی کمزوری بن جاتی۔ اس کے علاوہ اس کے اندر لڑکیوں کو پھنسانے کی ایک مہارت تھی۔ خود بھی اس نے ماسٹر سائیکالوجی میں کیا ہوا تھا۔ وہ اکثر ان لڑکیوں کی سائیکالوجی کے حساب سے پھنساتا اور ان کی پروفائل دیکھتا، کسی کو اپنی امیری دکھاتا تو کسی کو اپنی رومانٹک لائف سنا کر امنگ جگاتا، تو کافی کسی کی دکھ بھری لائف سن کے اس کا سہارا بنتا، لیکن حقیقت میں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہوتا، لڑکیوں کے ساتھ سیکس، نازیبا ویڈیو اور برہنہ تصویر بنانا۔ فہد سوشل میڈیا پر یا حقیقی زندگی میں صرف خوبصورت لڑکیوں سے ہی دوستی کرنے کا شوقین تھا۔ وہ سوشل میڈیا پر بھی ایک بار تصویر لینے تک اپنی جھوٹی باتوں کا جال بچھاتا رہتا اور جھوٹا سہارا بنتا۔ لڑکی کی فیس کی تصویر لینے کے بعد وہ دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے، رہتا اور جھوٹا سہارا بناتا۔ لڑکی کی فیس کی تصویر لینے کے بعد وہ دیکھتا کہ آگے بات کرے یا نہ کرے۔ اسے اس بات کی فکر نہ ہوتی کہ لڑکی کہاں کی ہے۔ وہ بس ڈیٹ پلان کرتا اور اپنی گاڑی لے کر پہنچ جاتا۔ وہ ہر ایک لڑکی سے 1-2 بار ڈیٹ کرتا اور بس چھوڑ دیتا۔ آج بھی وہ اپنی مختلف فورٹس پہ آنے والی لڑکیوں کے ٹیکس اور ان کی ریپی دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی ہاٹ سٹوری پہ کسی سونیا نامی لڑکی کا نوٹیفیکیشن آیا۔ اس نے فوراً اپنی پوسٹ میں جا کر اس کی پروفائل کو کھولا اور چیک کرنے لگا۔ کچھ وقت پروفائل کو دیکھنے کے بعد اس نے سٹوری کے کمنٹس دیکھے کہ گویا کوئی اس لڑکی نے کمنٹ بھی کیا ہے یا نہیں، لیکن کچھ نہ تھا۔ پھر
से पोस्ट की ऑप्शन में गया ताकि इसे मैसेज या फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन इसे ये देख के हैरान हुई कि अब इसका नाम लाइक्स में नहीं आ रहा था। वो मुस्कुरा दिया और खुद से बोलने लगा, हाँ तुम हो सोनिया, इन अनलॉक भी कर गई, वाह इतनी जल्दी। इसने सोनिया को इस ग्रुप के मेंबर्स में सर्च किया और बहुत ही जल्द इसको आईडी मिल गई और अपने मैसेज कर दिया और मोबाइल को सामने रख दिया। खुद सोफे पर आकर एक ग्रेट सुलगा कर टीवी देखने लगा। अचानक नोटिफिकेशन आया। फहद को अंदाजा हो गया था कि सोनिया ने मैसेज का रिप्लाई दे दिया। वो सिगरेट को होठों से लगाए उठा और मोबाइल को अनब्लॉक करके मैसेज करने लगा। इससे पहले कि वो सानिया के मैसेज का जवाब देता, वो इसको ब्लॉक कर गई थी। फहद एकदम झंझला गया। शिट शिट, सानिया ने सिर्फ मैसेंजर से ब्लॉक किया था। इसका मूड थोड़ा सा खराब हो गया। एक ही लड़की ने हॉट पोस्ट पढ़ी और ब्लॉक किया। फायदा ऐसी पोस्ट का यार। वो खुद से बड़बड़ाया। इसने अपनी इसी पोस्ट को डिलीट किया और अपनी दूसरी पोस्ट में और लड़कियों के कमेंट्स देखने लगा। क्या मेरे अलावा और लड़कियां भी ऐसी पोस्ट पढ़ती हैं? सानिया लेटे लेटे खुद से पूछने लगी। इसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से उठी और पोस्ट इस ग्रुप में तलाश करने लगी, लेकिन पोस्ट मिल नहीं रही थी। सानिया ने फहद के नाम से ग्रुप में पोस्ट देखी, पर इसे वो पोस्ट न मिली। फहद ने लगता है पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन क्यों? वो सोचने लगी। फिर इसने वेरियस मैसेंजर ओपन किया और फहद को अनब्लॉक किया। मैसेज दिखने लगी, योर पोस्ट। फहद जो अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा था, मैसेज की नोटिफिकेशन से मैसेंजर ओपन करने लगा। सानिया के इस टेक्स्ट को देखकर दोबारा से एक शैतानी मुस्कुराहट से मुस्कुरा दिया और कुछ पल के बाद रिप्लाई देने लगा, बहुत खूबसूरत बाल हैं आपके सोनिया। ये मेरा सवाल नहीं था, सानिया ने लिखा। फहद गुस्से के भी तेज हो, वैसे हुस्न वालों को अच्छा लगता है। वो कुछ देर रुका और फिर लिखने लगा, ब्लॉक तो तुमने मुझे फिर से कर देना है। सोचा तुम्हारी तारीफ कर दूं ताकि अफसोस ना रहे कि एक प्यारी सी लड़की से बात किया और ब्लॉक होने से पहले तारीफ भी न कर सका। सोनिया फहद के अंदाजे बयां से मुस्कुरा दी और लेटी लेटी दोबारा लिखने लगी, लगता है लड़कियों से ब्लॉक होने का आपका तजुर्बा है जनाब। वो रुकी और फिर से लिखने लगी, फिर इस पोस्ट को डिलीट करने की क्या वजह? फहद, मैं इस पोस्ट को इसी वक्त खत्म कर चुका था जब तुम्हारा गुस्से से भरा जवाब पड़ा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ नहीं कहता तुमने ब्लॉक कर दिया। फहद बातों से बातें बनाने लगा और सोनिया से बातें करने लगी। इसका इरादा कोई दोस्ती का ना था, लेकिन बातें करते सुनते फहद इसे एक अच्छा लड़का लगने लगा जो अपने बारे में सब कुछ बता रहा था, जबकि हकीकत में सोनिया को बताने वाली अक्सर बातें बस एक झूठ पे मबनी थी। वो जानता था कि सोनिया को सेट करने के लिए इसका एतबार होना जरूरी है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। सानिया अक्सर लेट तक जागती थी, लेकिन किसी अनजान लड़के से बात करते हुए बोर हो जाएगी इसका अंदाजा ना था। सानिया की जिंदगी में पहली बार किसी अनजान से दोस्ती होना, इसी वजह से भी सोनिया ने फहद को बस रोजमर्रा की बातें बताई और कुछ अपने स्कूल कॉलेज की बातें शेयर कर दी। वैसे भी वो अपनी पर्सनल बातें किसी अनजान को बताना दूर, अपने दोस्तों को भी कम बताती थी, लेकिन इसे फहद की बातें अच्छी लगती थी। कुछ दिन तक चैट करने के बाद फहद ने कॉल पे बात करने का इज़हार किया। पहले तो सानिया को 1-2 दिन तक इंतज़ार करती रही, लेकिन फहद ने यह कहकर अपनी बात मनवा ली कि तुम एक बार वॉइस मैसेज ही कर दो। वो सानिया की हिचकिचाहट को दूर करना चाह रहा था। आखिरकार सोनिया ने वॉइस मैसेज कर दिया। फहद ने जब आवाज़ सुनी तो वो तारीफ़ किए बिना ना रह सका। सोनिया की खूबसूरती की तारीफ़ तो बहुत होती थी, लेकिन आवाज़ भी जादू रखती थी, ये पहली बार सुना। और खुद फहद की आवाज़ काफ़ी जानदार थी, ऊपर से इसका अंदाज़ सोनिया को बहुत पसंद आता था। इसी वजह से वॉइस मैसेज और फिर कॉल का एक सिलसिला शुरू हो गया था। सोनिया और ज़ैनब क्योंकि एक ही रूम में थी, इसलिए वो ज़ैनब से कुछ ना छुपाती। फ़हद का भी इसे पता था, लेकिन छोटे होने की वजह से ज़ैनब इसे मना ना करती। फ़हद अब अपने अगले टारगेट की तरफ था। वो कॉल पर रोमांस ना करता, लेकिन जब भी कॉल पर रोमांटिक बात करता, सोनिया से मना कर देती। कभी-कभी कॉल काट देती। फ़हद इसकी इस आदत से कभी चिढ़ भी जाता, लेकिन वो जानता था कि कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं, ख़ासकर ऐसी लड़कियां जो पहली मर्तबा ऐसे वक़्त से गुज़र रही होती हैं। और ये सोचकर वो अपने इरादे और मज़बूत कर लेता। तकरीबन 2 हफ़्ते से ज़्यादा दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो कॉल रोमांस करने में कामयाब ना हुआ था और नहीं चेहरे की तस्वीर देख सका। फहद को इस वक़्त देना सोनिया को अच्छा लगने लगा। वो भी वक़्त देने लगी सोनिया को। और वो ये जानती थी कि फहद को इसकी गंदी बातों से मना कर देती है, लेकिन इसे ये भी अब यकीन होने लगा फहद इसके इंकार से इससे नाराज़ नहीं होता। आज रात फहद एक प्लान के साथ अपनी एक डेट का बताने लगा, जो एक मनगढ़ंत कहानी थी। वो आज कुछ भी करे, सानिया के अंदर की फीलिंग्स को उभारना चाहता था। वो कॉल पर अपनी डेट का बताने लगा कि वो कैसे एक लड़की से मिला और उसे अपने फ्लैट पर ले आया। फिर किसिंग और रोमांस का बताने लगा। उसने महसूस किया कि आज सोनिया खामोश है और गौर से सुन रही है। इधर सोनिया फहद की बातों में मदहोश हो रही थी। इसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी और फहद की रोमांटिक आवाज़ इसकी कहानी सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी। वो कानों में हैंड-फ्री लगाए बातें सुन रही थी और खुद इस लड़की की जगह महसूस करने लगी। इसे ऐसा लगा जैसे वो खुद इस रूम में इस लड़की की जगह पर है और फहद इसके बहुत करीब है। वो जैसा-जैसा कह रहा था पर यह खुद के जिस्म के साथ होता महसूस करने लगी। वो आंखें बंद किए अपने हाथों को अपने शर्ट पे फिरने लगी। फहद ने जब इसकी फूलती सांसों की आवाज़ सुनी तो रोमांस से हाँ, के आगे सेक्सी की जानिब बढ़ने लगा और आहिस्ता से सरगोशी करता हुआ कहानी में लड़की की जगह जानबूझकर सोनिया का नाम ले दिया, क्योंकि वो जान चुका था अब
تین نشانے پہ رہے اور ایسا ہی ہوا جیسے فہد نے سرگوشی سے کہا، سونیا میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کر رہا، تمہارے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑا ہوا ہوں، تمہارے جسم کے احساس سے بے لباس کر کے تمہارے اوپر سما رہا ہوں اور تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ خود کا نام سن کے سونیا فہد کی مدہوش آواز سے پاگل سی ہو گئی۔ وہ واقعی میں ایسا محسوس کرنے لگی جیسے فہد اس کے ساتھ ہی ہے، جیسے فہد نے کہا کہ وہ اس کے اندر سما رہا ہے۔ وہ فہد کو روکنے لگی لیکن اس کے انکار میں وہ انکار کا لہجہ نہیں تھا، وہ خود کو روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سمندر میں طوفان برپا ہو چکا تھا، لہریں بار بار اس کے ساحل سے ٹکرا رہی تھی۔ آخر کار دی کی طرح بہہ نکلی۔ وہ فوراً سے بولی، جان جان پلیز بس کر دو، اب مجھے جانے دو۔ لیکن فہد یہی موقع چاہتا تھا۔ وہ اسے محصور کرتا رہا اور بار بار مدہوش کرتا رہا، یہاں تک کہ سونیا تھک گئی۔ ثانیہ کی آواز میں ڈھال سی ہو گئی، اس کا جسم سن ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی فہد کو اپنے ساتھ محسوس کر رہی تھی۔ اسے فہد آج اس زمین پر سب سے زیادہ چاہنے والا انسان لگ رہا تھا۔ فہد جانتا تھا کہ آج اس نے سونے کو اپنی آواز کے جادو سے سکون دیا، اور وہ اسی آر یو لو می اس پل کا فائدہ اٹھا کر سونیا کو کس کرتے ہوئے بولا۔ سونیا مسکراتی جیسے وہ اسی انتظار میں تھی۔ وہ جان کر بولی، اچھا می کیسے؟ ثانیہ کی آواز اب بھی نرالی تھی۔ فہد، آج تم نے مجھے اپنا سب کچھ دے دیا، میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ تمہیں پیار کر سکوں۔ سونیا ایک خاموشی کے بعد، لیکن اگر میں کہوں میں کسی اور کو چاہتی ہوں تو فہد میں کہوں گا اس کو تمہاری قدر نہیں، ورنہ میں تمہارے اتنا قریب آ کر اس کو معلوم نہ چلا کیا واقعی تمہاری لائف میں کوئی اور ہے؟ اس نے جواب کے بعد سوال کر دیا۔ سونیا کچھ دیر بعد بولی، پتہ نہیں، خیر یہ بتاؤ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں، اور پھر یہ پیار وغیرہ سب کیوں؟ فہد نہیں جانتا ایسے کیوں اور کیسے، لیکن سونیا میں بس تمہیں چاہتا ہوں، ہاں اب تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو وہ کیسی ہوگی؟ فہد ہونٹ کو دانت میں بھیج کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ سونیا کچھ دیر میں کھو سی گئی، پھر بولی، فہد تم واقعی بہت اچھے ہو، اور سچ ہے اتنے کم وقت میں تم پہ اعتبار کرنے لگی ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ اتنا میں آج تک کسی کے قریب نہیں آئی۔ لیکن یار تصویر، وہ خاموش ہو گئی۔ سے پہلے فہد مایوس ہو کر کوئی دلاسا دیتا ثانیہ بولی اور کہا، ٹھیک ہے تم مجھے دیکھ سکتے ہو، رکو۔ فہد اس کی بات سن کر سیدھا ہو گیا اور شدت سے تصویر کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت میں سونیا نے اپنی ایک تصویر بھیج دی۔ فہد ایک پل کو حیران رہ گیا، اتنی خوبصورت لڑکی۔ وہ خاموشی سے تصویر کو بڑا کر کے دیکھنے لگا، پھر اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا جو واقعی تعریف کے قابل تھی۔ اسے ابھی یقین نہ تھا اتنی حسین لڑکی سے وہ بات کر رہا ہے۔ اس کے جسم میں ایک شیطانی لہر دوڑنے لگی۔ وہ دل میں کہنے لگا، اب تو اس کے جسم کو ضرور جیتنا پڑے گا۔ حمزہ ثانیہ کا چچا زاد کزن تھا، عمر میں وقار کے برابر کا تھا، سفید رنگا، ڈارک براؤن کلر، کلین شیو اور طاقتور جسم کی وجہ سے وہ کافی ہینڈسم اور انگریز دکھتا تھا۔ وہ ابھی دبئی میں رہتا تھا، لیکن کاشف اور یہ الگ رہتے تھے۔ وہ پاکستان 3 سال سے نہیں آیا تھا، حالانکہ حمزہ وقار کا سالہ بھی تھا، اور ابھی جب وقار کی شادی اس کی سگی بہن انم سے ہوئی تب بھی اپنی چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنایا پاکستان آیا۔ بچپن میں ثانیہ کی دوستی حمزہ سے کافی تھی، ویسے بھی دونوں جانتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی آپس میں ہی کرنی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے ثانیہ تو بے پناہ محبت کرنے لگی، لیکن حمزہ کے دل سے ثانیہ کی محبت کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حمزہ کو وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی جو شادی سے پہلے چاہتا تھا۔ وہ اسی وجہ سے وہ اور لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھنے لگا۔ دبئی آ جانے کے بعد شروع میں ان کی باتیں ہوتی تھی، لیکن پھر حمزہ دبئی کی خوبصورتی میں کھو گیا اور ثانیہ کو اگنور کرنے لگا۔ لیکن جب بھی حمزہ اکیلا محسوس کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے وہ سونیا کو میسج کال کرتا، ثانیہ ہمیشہ جواب دیتی ہے جیسے وہ انتظار میں۔ حمزہ کو اتنا یقین تھا کہ وہ چاہے جتنا سونیا سے دور ہو جائے، لیکن ثانیہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کا پلان بھی یہی تھا کہ ابھی مزے لے کر ادھر ادھر سے شادی پھر کر لوں گا۔ زینب نوٹ کرنے لگی کہ ثانیہ ہر وقت، خاص کر آدھی آدھی رات تک فہد سے بات کرنے لگی۔ پہلے ثانیہ حمزہ کے آن لائن ہونے کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب وہ فہد کے ساتھ خود کو مصروف رکھنے لگی۔ ادھر فہد اب ہر دوسری تیسری رات ثانیہ کو کال پر رومانس کر کے اس کا سکون دینے لگا۔ وہ تب تک سکون نہ لیتا جب تک وہ اندر سے بھیگ بھیگ کر تھک نہ جاتی، اور اسی وجہ سے ثانیہ کو اسے غسل کرنا پڑتا۔ زینب ویسے تو گہری نہیں سوتی تھی، لیکن ایک رات یہ پر جب کال رومانس کر رہے تھے، زینب کی آنکھ کھل گیا۔ وہ ثانیہ کی سسکنے کی آواز کو غور سے سننے لگی۔ بس کر دو یار، بس کر دو، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ثانیہ کے پاس آئے، کمبل ہٹا دیا، پوچھا کہ ثانیہ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے لائٹ آن کر دی۔ اس نے سونیا کے اوپر سے نیچے تک دیکھا جو پسینے میں شرابور تھی۔ ثانیہ نے جلدی سے خود کے جسم کو سمیٹا، کال کٹ کی، غصے سے زینب کی طرف دیکھ کے بولی، کیا بدتمیزی، تم سوئی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے ووٹی فہد کو ویٹ کا میسج کیا، اور ایک نظر زینب کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی، بولی، اٹھ گئی ہوں تو چائے بنا لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چل دی۔ زینب ابھی تک حیرانگی سے اس کے حلیہ اور ہاتھ کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، پھر کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ ایک کپ چائے کا سونیا کو بڑھاتے ہوئے وہ بھی اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئے اور سونیا کو بولنے کا انتظار کرنے لگی جو فہد سے میسج پہ بات کر رہی تھی۔ پھر فہد کو بائے کہا، موبائل سائڈ پہ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، جی میڈم تم کب اٹھی تھی؟ وہ ساتھ میں چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر سسکیاں لینے لگی۔ زینب نے سوال کر دیا، میں کب اور کیوں اٹھی یہ ضروری نہیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا یار، تم کیوں اس گھٹیا انسان سے بات کرتی ہے جو تمہاری عزت کو مجروح کر رہا ہے؟ اس نے بستر کی
کی طرف اشارہ کیا۔ زینب کچھ دیر خاموش ہوئے، پھر بولی، تم میں جانتی ہو کہ تمہاری شادی حمزہ بھائی سے ہونی ہے، بلکہ ہو چکی تھی ہوتی اگر ان کو چھٹی ملی ہوتی تو خود بھی حمزہ بھائی سے پیار کرتی ہوں نا۔ وہ رکی، پھر بولی، مگر کرتی ہوں، میں حمزہ کو بتاتی ہوں، وہ خود بھی تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ سونیا سے موبائل لینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ سونیا نے چائے کا کپ ختم کیا اور سکون سے بیڈ کو ٹیک لگا کر زینب کو دیکھتے ہوئے بولی، اٹھاؤ کرو میسج، دیکھو کتنے عرصے بعد وہ سین کرے گا۔ پھر اس نے گردن کو جھٹکا دیا، ایک پل کی خاموشی کے بعد بولی، یار میں نے کچھ غلط نہیں کیا، فہد بہت اچھا لڑکا ہے، بلکہ حمزہ سے زیادہ اچھا ہے۔ حمزہ کو میری فکر نہیں، تم جانتی ہو آخری بار مجھے کب کال کی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں شروع سے ایک ساتھ رہے، لیکن یار جتنا میں اسے چاہتی ہوں مجھے اس کے اندر اتنی اچھائی نظر نہیں آئی۔ وہ جب بھی پاکستان میں تھا تب بھی جب اس کا دل چاہتا تھا وہ بات کرتا، اور جب میں چاہتی تب وہ چپ ہو گئی۔ ایک پل کے بعد پھر بولی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں، اور اب میں اس کو کال کروں یا میسج تو بس سین کر لینا یا اگنور کر دینا، اور جب دل کرے جواب دے دینا۔ بس سہارے کے لیے اتنا کہہ دینا کہ ہم نے ویسے بھی شادی کرنی، تو ابھی کیا کریں گے بات کر کے؟ تو یار اب تم بتاؤ، میں اپنی فیلنگز کس کے ساتھ شیئر کروں؟ سونیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ زینب سے نظریں ہٹا کر آنسو کو چھپانے لگے اور پھر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے فہد مجھے کیوں اچھا لگنے لگا؟ میں سے کیوں باتیں کرتی؟ کیا مجھے یہ سب چاہیے؟ وہ بھی سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یار وہ مجھے مجھے سنتا ہے میری، میرا خیال رکھتا ہے، کوئی ایسا پل نہیں جب میں نے کہا اور سے بات نہ کی، وہ مصروف نہیں ہو سکتا، اسے میری فکر ہوتی ہے، اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے، اسے چاہنے والا، فکر کرنے والا مرد ملے۔ تم نے حمزہ کو بتانا ہے بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی فہد اپنے پیرنٹس سے میری بہت جلد بات کرے گا۔ وہ خاموش ہو گئے اور زینب نے ایک لمبا سانس لیا اور کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ واقعی تمہارے لیے سنجیدہ ہے، اس کے گھر والے مان جائیں گے؟ اور یہاں امی ابو؟ ثانیہ کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، یار فہد میرا دوست بن چکا ہے، اور وہ اپنی ہر بات شیئر کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر والے یا ہمارے گھر والے نہ مانے تو چھوڑ دوں گی، اور حمزہ کے لیے بھی اسے چھوڑ دوں گی، بلکہ ایسا قدم ہی نہ اٹھاتی اگر وہ مجھے ذرا سمجھ سکتا۔ پھر ماحول کا ذرا بدلتے ہوئے سے زینب کو آنکھ ماری اور پھر سے بولی، ویسے تم نے میرا آج کا مزہ خراب کر دیا، اور شرارتی مسکراہٹ سے کہنے لگی۔ زینب مسکراتے ہوئے اٹھی اور بولی، پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا۔ زینب نے لائٹ کو بند کیا اور بستر میں جا کر سو گئی۔ ثانیہ دل ہی دل میں اس بات سے شرمندہ تھی کہ فہد سے بات کرتے ہوئے کہ کسی حد تک وہ پہنچ گئی تھی، آج اپنی چھوٹی بہن کی نظروں میں گر گئی۔ اس سے اچانک کچھ سنگین خیالات آنے لگے، وہ کچھ دیر سوچنے لگی، پھر اس نے موبائل اٹھایا، فہد کو میسج کیا، آج کے بعد ہم بات نہیں کریں گے، یہ کہہ کے اس نے فہد کو واٹس ایپ، فیس بک، ہر جگہ سے بلاک کر دیا اور نمبر کو بھی بلاک لسٹ میں ڈال دیا، اور کچھ پل رو کر منہ لٹکایا اور حمزہ کو کال کی، لیکن حمزہ نے اٹینڈ نہ کی۔ اس نے میسج کو ٹیکسٹ کیا، پھر وہ موبائل رکھ کر آئی لو یو سو مچ، آئی مس یو سو مچ لکھ کے سو گئی۔ فہد جب ثانیہ کا میسج آیا، زینب جاگ گئی اور صبح بات کرے گی تو وہ کچھ دیر سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کرنے کے بعد سو گیا۔ صبح کو اکثر سونیا کال کر کے جگاتی تھی، لیکن آج جب وہ اٹھا تو کوئی کال نہ تھا اور نہیں میسج۔ اپنے واٹس ایپ پہ دیکھا تو ڈی پی شو نہ ہو رہی تھی، اسے اچانک ایک جھٹکا سے لگا، یہ کیا؟ اس نے فوراً سے کال کی لیکن کال نہ ملی، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سونیا نے بلاک کر دیا۔ فہد کے پاس دو موبائل تھے، لیکن اس نے سونیا کو صرف ایک نمبر دیا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر انتظار کرتا رہا، پھر اپنے دوسرے نمبر سے کال ملا دی، کچھ دیر تک بیل جاتی رہی، پھر کال اٹینڈ ہوئی۔ سونیا ہلو۔ فہد ایک پل خاموشی کے بعد، ٹائم پاس کرنا تھا تو بتا دیجیے، مجھ سے اچھا ٹائم پاس اور کون کر سکتا تھا؟ فہد رکا اور پھر سے بولا، آواز بھی پہچان لی ہو یا وہ بھی ایک رات میں بھلا دی؟ سونیا، فہد میں تم سے اب کوئی بات نہیں کر سکتی، مجھے اب کال نہ کرنا۔ فہد فوراً سے بولا، فہد سونیا جان یار ایسا کیسے کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں یہاں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم؟ سونیا، نہیں ہماری شادی نہیں ہو سکتی، نہ ہی میں ایسا چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ فہد، او کیا غلطی میری ہے، پر سزا تم خود کو کیوں دو؟ ایسا کرتا ہوں میں خود کو ختم کر دیتا ہوں، آج تو پہلی صبح ہی ہے جب تمہاری کال نہیں ہے اور یہ آخری صبح ہوگی۔ سونیا، کیا مطلب؟ فہد، کچھ دیر تک پتہ چل جائے گا، اور یہ نمبر میرا نہیں ہے، نہ ہی اس پر کال کرنا، یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور اس پر نمبر کو بند کر دیا۔ ثانیہ ہیلو کرتی رہی لیکن کال کٹ چکی تھی، اسے ڈر لگنے کا کہیں واقعی فہد اس کے بیان میں کچھ کر نہ جائے۔ وہ پہلے بھی کہتا تھا، یار اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کچھ دیر میں سونیا نے صرف واٹس ایپ سے ان بلاک کر کے دیا اور ٹیکس کر دیا، ان بلاک کر دیا، لیکن فری ہو کر بات کروں گی۔ وہ اس سوچ میں تھی کہ آہستہ آہستہ اب اس سے دور ہو جاؤں گی، لیکن فہد نے جب دیکھا کہ سونیا نے ان بلاک کر کے ٹیکس کر دیا تو اب اس نے ٹھان لی کہ اس سے پہلے یہ دوبارہ دور ہو کسی طرح ڈیٹ لگا اس سے جان چھڑائے۔ رات میں فہد نے کال کی تو پہلے ثانیہ نے منع کر دیا، اور اس کے دوران وہ حمزہ کو کال اور میسج کرنے لگی۔ حمزہ نے کال کاٹ دیا اور میسج کیا، وہ 2 دن میں بات کرے گا، ابھی تھوڑا مصروف ہے۔ حمزہ کے میسج سے وہ اور اداس ہو گئے اور پھر خود ہی فہد کو کال کا بول دیا، فہد
پہلے ہی اس سے انتظار میں تھا اور اس نے کال ملا دی، لیکن آج وہ سونیا سے ہارٹ یا رومانٹک باتیں نہیں بلکہ وہ اس کو احساس دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں صرف اس کے لیے ہے۔ انہی باتوں کے جال اور حمزہ کے ٹھیک سے رسپانس نہ دینے پر سونیا دوبارہ سے فہد کی بات کرنے لگی، اور فہد کو حمزہ سے جب کمپیئر کرتی تو فہد حمزہ سے بہت بہتر ہوتا۔ فہد صرف سونیا کی کیئر کرنے لگا تھا، رومانٹک باتیں چھوڑ دی تھی۔ ایک بار تو باتیں میں ثانیہ نے کہا، مجھے اس سے اتنی کیوں بات کرتے ہو فہد؟ کچھ پل خاموشی سے بولا، پھر باتیں نہیں، پیار کرتا ہوں اور بہت کرتا ہوں، اور سچ سنو تو تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب تک بات بھی کر چکا ہوتا اگر اس دن تم نے مجھے ایسے خاموش نہ کیا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں جب کہوں گی تم اپنے پیرنٹس سے بات کرنا، ثانیہ نے فہد کی بات پہ اعتبار کرتے ہوئے بولا۔ وہ واقعی فہد سے شادی کرنے کا سوچنے لگی۔ فہد کو اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ثانیہ اب اس پر اعتبار کرنے لگی ہے۔ اس نے موقع اچھا سمجھا اور کچھ دنوں بعد باتیں میں بولا، ثانیہ میں اکھاڑا آ رہا ہوں۔ ثانیہ کیوں؟ فہد یار تمہیں تو پتہ ہے ابو کا کتنا بڑا بزنس نیٹ ورک ہے۔ بس انہوں نے کہا ہے، ویسے بھی میں اکھاڑا آتا جاتا رہتا ہوں۔ ثانیہ اکھاڑا کس جگہ اور کب آنا؟ فہد 2 دن تک اپنی ہی گاڑی پر آؤں گا، یہ کہہ کر ایک پل کو خاموش ہو گیا، پھر بولا، گھبراؤ نہیں سونیا، میں تم سے ملنے نہیں آ رہا، اور ویسے بھی میں جانتا ہوں کہ اتنا اعتبار تو ابھی تمہیں مجھ پر نہیں کرتی۔ وہ تیز لہجے میں بولا، بس بتایا اس لیے کہ اب عادت سی ہے ہر بات تمہیں بتانے کی۔ ثانیہ اتنے وقت سے بات کرنے کی وجہ سے اعتبار کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں ایک چاہت رکھنے لگی۔ فہد کے ساتھ بات کرتے اسے دن کا احساس نہیں ہوتا۔ دوسرا، فہد کا ہر بات شیئر کرنا، مشورہ لینا اچھا لگتا ہے۔ ایسا لگنے لگا جیسے فہد اس کے ساتھ ہو۔ ثانیہ فہد کی باتیں سن کے پہلے خاموش اور پھر بولی، بات اعتبار کی نہیں، لیکن میں آج تک کسی لڑکے سے ملنا تو دور کی بات سوچا بھی نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں تم اتنے برے نہیں اور نہ ہی میرے ساتھ کچھ برا کرو گے، لیکن یار۔ وہ پھر سے خاموش ہوئی۔ فہد لیکن کیا؟ فہد نے سگریٹ کا کش لیتے لیتے رک گیا اور سنجیدگی سے بولا، یار کبھی نہ کبھی تو ہمیں جاننے کے لیے ملنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ملیں، کیا سوچنے میں حرج تو نہیں، اور اگر واقعی میں ہمیں رشتہ بنانا ہے تو شاید آمنے سامنے ہو جانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے موبائل پر حمزہ کے آن لائن ہوتے ہوئے میسج کو سین تک نہ ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر خاموشی کو توڑتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر مناسب لگا اور موقع بنا تو میں دیکھوں گی، لیکن ایک وعدہ کرو کہ ہم میں کچھ غلط نہیں ہوگا اور مجھے تنگ نہیں کرو گے، بلکہ ہم پبلک پلیس پر ہی کہیں ملیں گے، پرائیویٹ جگہ نہیں۔ وہ وعدہ کرتا ہوں، بلکہ قسم کھاتا ہوں کہ کچھ نہیں کروں گا، اور ہاں، جہاں تم کہو گی وہیں ملیں گے، جو کہو گی وہی ہوگا، تمہیں انکار تھوڑی ہے۔ وہ ایک اعتماد دیتے ہوئے مسکراہٹ سے بولا۔ کچھ دیر بات کرتے ہوئے پھر سونیا کو نیند آنے لگی۔ وہ سونے کا کہہ کے کال کاٹ گئی۔ فہد نے ہاتھ سے یس کا اشارہ کیا اور شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پہ لایا۔ وہ آج اپنے پلان میں کامیاب ہو بھی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ آخر کار ثانیہ فہد کی ملاقات ہو گئی۔ فہد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج اپنی پیاس بجھائے گا۔ میں خود سے کہنے لگا، پھر کون اکاڑا آئے، ایسا موقع پھر کہاں ملنا، وہ مجھ کون سا سے شادی کرنی ہے۔ پھر فوراً سے ایک انجیکشن کا جوس میں انجیکٹ کیا اور گاڑی کی طرف آیا اور ایک فیک مسکراہٹ سے سونیا کو جوس دیا۔ سینٹر میں لیز اوپن کر کے رکھا دیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ثانیہ نے بےتکلفانہ انداز میں 1-2 لیز لیں اور پھر جوس کو پینے لگی۔ اسے کافی ہی پیاس لگی تھی۔ جوس کے ختم ہونے سے پہلے اس کے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ سنبھلتی سے چکر آنے لگے۔ فوراً سے فہد کو کہا کہ مجھے گھر چھوڑ دو، مجھے کچھ ہو رہا۔ فہد خاموشی سے گاڑی تیز دوڑاتا ہوا دوبارہ سنسان جگہ میں لے آیا۔ ثانیہ اب غنودگی کی حالت میں تھی۔ اس کا دماغ کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انجیکشن کی وجہ سے اس کے جسم میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ فہد نے ہینڈ بریک لگائی اور گاڑی سے اترا اور ثانیہ کو ایک نظر دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انجیکشن نے اپنا کام کر دیا۔ وہ ثانیہ کو اتار کر پچھلی سیٹ پر لے جا کر لٹانے لگا۔ اس نے اس کے پیچھے پڑے بائک کو بیک سیٹ کے پیچھے رکھا، وہاں سے کشن اٹھا کے اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور اس کے جسم کو دیکھنے لگا۔ وہ موقع کو ضائع کیے بغیر ثانیہ کے اوپر آنے لگا اور اس کے چہرے سے بالوں کو ہٹا کر اپنے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے ملا کر چوسنے لگا اور اس کے ہونٹوں کو پینے کے ساتھ ساتھ اس کے شرٹ کے اوپر کرنے لگا۔ شرٹ کے اوپر کرنے کے بعد اس کے بلیک برا کو دیکھتے ہوئے خود سے بولا، کمال کی میچنگ ہے۔ پھر اس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ ثانیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ فہد اس کے شرٹ کے اوپر کر کے اس کے جسم کو بے لباس کر رہا ہے، لیکن اس کے جسم میں رکنے کی طاقت نہ تھی۔ ثانیہ بس زبان سے ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اتنا کہہ پا رہی تھی، فہد نہیں کرو پلیز، خدا کا واسطہ مجھے گھر چھوڑ دو، پلیز جانے دو۔ فہد نے موبائل نکالا اور اس خوبصورت بے لباس غباروں سے لطف اٹھاتے ہوئے ان کی ویڈیو بنانا سٹارٹ کر دیا۔ آخر کار فہد نے اپنے اور ثانیہ کے نیچے والے حصے کو بے لباس کر کے ویڈیو بنانے لگا۔ پھر اس پہ چپٹنے لگا اور اپنے جسم کو ثانیہ کے جسم سے ملانے لگا۔
ثانیہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ فہد اس کی ندی کے آس پاس ہے، اس کی ٹانگیں کھولنے لگا لیکن وہ رکنے کی حالت میں نہ تھی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اچانک ایک ضرب سی اس کی چیخ نکلی اور اسے خود میں کسی اور کے داخل ہونے کا اندازہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ درد سے کرانے لگی لیکن منہ سے سسکنے اور آہیں بھرنے کی آوازیں نکلنے لگی۔ فہد کی سسکتی آواز کو سن کے اس کے انگان کے لوگوں کو کاٹتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ثانیہ بس اس آواز کو تو ترس رہا تھا، اب وہ اس پر مکمل وزن ڈال چکا تھا اور اسے جنگلی بھیڑیے کی طرح نوچنے لگا۔ وہ اس پر مسلسل ضربوں کی برسات کرتا رہا۔ فہد یہ جان گیا تھا کہ وہ پہلا مرد ہے جو اس کی نرم زمین پر حملہ آور ہوا ہے۔ فہد اب کافی تھک چکا تھا۔ احتیاط کے لیے لائے گئے دونوں پیکٹس استعمال ہو چکے تھے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا، سگریٹ سلگایا اور خاموشی سے ثانیہ کے سنبھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ثانیہ کا پورا جسم درد سے چور تھا۔ جیسے ہی اسے ہوش آ رہا تھا، اس کے جسم کی تکلیف اور ذہنی صدمے کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گھبرا کے اٹھی، اپنے بکھرے ہوئے کپڑوں کو سمیٹ کر خود کو سنبھالنے لگی۔ اپنے وجود کی حالت دیکھتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار رونے لگی، کانپتے ہاتھوں سے اپنے شرٹ اور درست کی ٹراؤزر پہنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر فہد اس کی سسکیوں چیخوں کی آوازیں سن رہا تھا مگر اس نے خاموشی اختیار کیا رکھی تھی۔ وہ سگریٹ کی آخری کش لگاتا رہا جس نے ہر آواز کو نظر انداز کر دیا۔ پھر اچانک آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔ ثانیہ اب آپ آئے، میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ فہد تھوڑا سا لہجے میں بولا، ثانیہ ایسا کیا ہوا جو تم اتنا چلا رہی ہو؟ یار تم سے پیار کرتا ہوں، بس ہو گیا اور یہ ہونا ہی تھا۔ ثانیہ ایک دم بڑے روٹی بکواس بند کرو۔ ثانیہ نے باہر کا نظارہ دیکھا لیکن وہاں کوئی نہ تھا، ویران جگہ تھی۔ اس کا سر بھی بھاری تھا۔ وہ چلائی، خدا کے واسطے مجھے گھر چھوڑ دو یا ابھی مجھے اور نوچنا ہے۔ وہ آنکھیں بند کی اپنے جسم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چلائی اور چیخ کر رونے لگی لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ فہد کا چہرہ تک نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ فہد خاموش ہو گیا اور گاڑی کو اس روڈ کی طرف لے گیا جہاں سے ثانیہ کو اٹھایا تھا۔ جیسے گاڑی اسٹارٹ ہوئی، ثانیہ اب عبایا پہننے لگی، اب دوبارہ دوپٹے سے نقاب لگانے کی لگی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کیا اور زینب کی دوست کو میسج کیا، زینب سے کہو کہ گھر آ جائے، میں گھر ہی آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ نمبر بند کر دیا۔ بلڈ ابھی بھی اس کا رستا ہوا آہستہ آہستہ بہہ کر اس کے سفید ٹراؤزر پہ لگ رہا تھا۔ فہد میرر سے ثانیہ کی حالت کو دیکھ کر اب تھوڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ آج اس نے غلط کیا لیکن خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ اسی جگہ پہنچ کر فہد نے گاڑی سلو ہونے کے بعد روک دیا اور پوچھا کہ آگے کس طرف جانا ہے لیکن ثانیہ کچھ بھی بنا کچھ کہے اتری اور ڈور کو بند کرتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں بولی، فہد میں تم پہ اعتبار کر کے آئی تھی لیکن آج جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور اب میرا خدا تم سے اس بات کا حساب لے گا۔ وہ زوروں سے دوڑ کر بند کیے چل دی۔ فہد کو اس کی بات دل پہ لگی۔ وہ اسے فوراً سے روکنا چاہتا اور منانا چاہ رہا تھا لیکن اس سے غلطی ہوئی، لیکن وہ اب جا چکی تھی۔ فہد نے گاڑی کو لاک کیا، پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی ثانیہ گھر میں داخل ہوئی، فہد دیکھتا رہا، پھر فہد موڑ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، ایک شاپ سے سگریٹ لیا اور پی کر کش لگانے لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے اس کے ساتھ غلط کیا یار، شٹ۔ پھر موڈ کو بدلنے کے لیے اس نے اپنا موبائل نکالا اور ثانیہ کی تصویر دیکھی اور بک کے بولا، اتنی جو خوبصورت لڑکی کو کیسے کام ڈالتا یار، وہ اتنی اچھی ہوتی تو آتی۔ وہ مطمئن ہو کر مسکرا، پھر نصرت فتح علی خان کی ایک غزل لگائی اور ثانیہ کو کال کرنے لگا لیکن نمبر ابھی تک بند تھا۔ پھر اپنے دونوں موبائل اور وائلیٹ کو سائڈ والی سیٹ پہ رکھ کر اس نے ریس بڑھا دی۔ وہ ثانیہ کو سوچ رہا تھا اور ایک ہاتھ سے اپنے خاص حصے کو پکڑ کے اس پہ فکر کر رہا تھا۔ پھر ثانیہ کو سوچتے ہوئے اس نے ثانیہ کے ساتھ بنائی ہوئی ہارٹ ویڈیو چلا کر دیکھنے لگا۔ کمال یار، کیا سائز ہے، کیا چیز ہے، مزہ آ گیا۔ وہ ویڈیو میں کھو گیا۔ اچانک اس کی نظر سامنے کتے پڑ گئی۔ اس نے فل زور سے بریک لگا پیروں روکا لیکن اسٹیئرنگ انسٹیبل ہو گیا اور گاڑی کلابازی کھاتی ہوئی دوسری سائڈ پہ جا گری اور ایک تیز رفتار ٹرک سے جا ٹکرائی۔ فہد کا سر چکرا رہا تھا، وہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ اندر کی طرف دھنس گیا تھا، اس کی وجہ سے فہد کی ٹانگیں ہل نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی میں ہر طرف دھواں تھا۔ وہاں سے گزرتے مسافروں کا رش لگنے لگا۔ لوگوں نے کوئی کوشش کری فرنٹ ڈور کو اور سیٹ بیلٹ کو کھولنے لگا۔ گاڑی کا دھواں کافی بڑھنے لگا۔ لوگوں نے فہد کو زور سے کھینچ کر گاڑی سے الگ کیا۔ اس کے جسم سے خون جگہ جگہ سے نکل رہا تھا، خاص کر ٹانگیں خون میں لدی ہوئی تھیں۔ ایئر بریک اور سیٹ بیلٹ کی وجہ سے اس کے صرف چہرے اور سر پہ ہلکی چوٹ نظر آئی۔ جیسے ہی فہد کو گاڑی سے الگ کیا گیا، گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی جس میں اس کا وائر اور دونوں موبائل بھی موجود تھے۔ ثانیہ خود کو کنٹرول میں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی اور روم میں آ گئی جہاں زینب پہلے سے انتظار میں تھی۔ زینب نے جیسے ہی میسج دیکھا کہ ہاں گھر آ گئی، مما سے کہا کہ ثانیہ مارکیٹ سے ہو کر آ رہی ہے۔ ثانیہ بغیر عبایا اتارے بستر پہ الٹی گر گئی اور تکیہ منہ میں دیے رونے لگی۔